وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما وعملا صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا بڑیائی کبریائی بزرگی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس والا و بالا کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی عزت کے لائق سامعین و سامعات، آج کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنی صورتحال دیکھیں کہ کہاں پر کھڑے ہیں، اس موضوع پر پڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی طریق کے مختلف ادوار چلتے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ انسان مختلف صورتوں میں ہے، تھا اور رہے گا۔ ایک دور وہ تھا کہ حلق علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ اے انسان وہ زمانہ تجھے یاد نہیں ہے کہ جب تو قابل ذکر نہیں تھا۔ ایک دور وہ تھا، وقت وہ تھا، زمانہ وہ تھا کہ انسان کا وجود بھی نہیں تھا، اس کی شکل و صورت نہیں تھی، اس کا جیسا کیسا ہونا کچھ بھی نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا کہ قابل ذکر نہیں تھا، پہچان نہیں تھی۔ بعد میں انسانیت کی جو طریق چلی اب ہم آ گئے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ادوار چلتے رہتے ہیں، مختلف ادوار آتے رہتے ہیں، دور بدلتے رہتے ہیں، صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہی بچہ بچپن سے آگے نکلتا ہے لڑکپن پہ آگے جوانی پہ بڑھاپے میں آ جاتا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آ گیا ہے اب وہ اس گاڑی میں بیٹھ گیا ہے کہ جس کی منزل قبر ہے۔ اب وہ گاڑی رواں دواں ہے، رکنے والی نہیں ہے۔ وہ شب و روز انسان بیٹھ کر گزار لے، سو کر گزار لے، جیسے گزار لے وہ گاڑی اسی طرح جا رہی ہے۔ جب اپنی منزل پہ پہنچے گی انسان ختم۔ اور کیسے ختم ہوگا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب وقت مقرر آ جائے گا، موت کا فرشتہ آ جائے گا، سامنے بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، سارے گھر والے موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، قبیلہ وغیرہ سارا آیا ہوا ہے، خاندان آیا ہوا ہے، اکٹھے ہیں سارے۔ بابے جی کو بچا نہیں پائیں گے، جوان ہے تو جوان کو بچا نہیں پائیں گے، بچہ ہے تو بچے کو اپنی والدہ اس قدر محبت کرتی ہے لیکن موت کی اب اسے بچا سکتی ہے۔ یہ ایک دور ہے۔
اور ایک وہ ہے کہ جو کل کلام پتہ نہیں کس نے پیدا ہونا ہے کس نے نہیں ہونا، ہمیں اس کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ مہینے بعد جو بچہ پیدا ہوگا کسی گھروں میں پیدا ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس کی رنگ و صورت کیسی ہوگی، اس کی ساری زندگی کی ڈیٹیل آگے کیسی بسر کرے گا، یہ ہم نہیں جانتے. اتنا جانتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں آ گیا ہے، جو آج ہم ہیں، جو دور حاضر میں ہم موجود ہیں، روزانہ کی بیس پر ہمیں ایک ورک دیا جاتا ہے. روزانہ کی بیس پر ایک ورک ہمیں دیا جاتا ہے اور شام کے وقت سوتے وقت وہ واپس لے لیا جاتا ہے. اس انسان جو اس میں کرنا چاہتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے وہ بھی لکھ لی جاتی ہیں، جو گناہ کرتا ہے وہ بھی لکھ لی جاتے ہیں. سارے کے سارے ایسا چل رہا ہے، نظام زندگی کے اسی طریقے کے ساتھ چل رہا ہے، زندگی اسی کے مطابق بسر ہو رہی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جس کے پاس وہ پرچہ آ جاتا ہے، ورک آ جاتا ہے، وہ جیسے کیسے بھی جب ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کا قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ امتحان میں بچہ بیٹھا ہو، اس کو آتے ہوں جواب یا نہ آتے ہوں، جب وقت ہوتا ہے واپس پیپر لے لیا جاتا ہے. اس کو بعد میں مہلت نہیں دی جاتی، ٹائم نہیں دیا جاتا کہ اس کے اندر ترمیم کر لے، کچھ اصلاح کر لے، کچھ کانٹ چھانٹ کر لے، جہاں پر درست کرنا ہے درست کر لے، جہاں پر خراب ہے اس کو آپ اچھی اصلاح کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ کچھ لکھ لے، کچھ کر لے پھر بھی ٹھیک ہے، بیٹھا رہے فارغ بیٹھا رہے پھر بھی ٹھیک ہے، غلط جواب دے دے پھر بھی ٹھیک ہے، واپس لے لیا جائے. اگر جواب غلط ہے پھر بھی فیل ہے. اگر اس نے کچھ بھی نہیں لکھا بس وقت گزارتا رہا پیپر لے لیا گیا پھر بھی فیل ہے. لیکن اگر اس نے کچھ کیا ہے، جواب درست دیے ہیں، تو یہ ایک ذخیرہ اس کا جمع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے اس انسانیت پر، خصوصاً اس امت محمدیہ پر. اور اب کریم ہے وکان اللہ شاکرا علیما، کہ جو کل دن گزرا ہے، جو کل کا پرچہ تھا، جو کل کا ورک ہمیں ملا تھا، اب ہم اس میں نیکی نہیں کر سکتے. کل کیا دن تھا؟ جمعرات کا جو پیریڈ گزر گیا، جو ورکہ مل گیا، جیسے کیسے گزرنا تھا وہ چلا گیا. اب ساری دنیا اگر ہم اس کے بدلے میں دے کر جمعرات والا دن واپس لینا چاہیں تو لے نہیں سکتے. جمعرات والا سورج قیامت تک نہیں لگ سکتا، واپس آ نہیں سکتا. جس نے جو کرنا تھا کر لیا، جس نے جو نیکی کرنی تھی، خرابی کرنی تھی، گناہ کرنا تھا، خاموش رہنا تھا، جیسے جیسے کرنا تھا اس نے کر لیا. اب اس پچھلے پیپر میں ہم نیکی نہیں کر سکتے. لیکن اس امت پر احسان کیا ہے کہ جو پچھلے پیپر میں غلطیاں ہوئی تھی آج ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جو جواب غلط دیے تھے، جو گناہ کیے تھے، آج ہم اس کو درست کر سکتے ہیں. یہ اللہ کے احسان ہے، یہ اس کی رحمت ہے. آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، آنسو لے کر آ جائیں، اللہ سے دعا کریں، اپنے ندامت والے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ جائیں کہ اللہ جو کل پیپر گزرا، جو کل دن گزرے، جو میری سابقہ زندگی ہے، سارے کے سارے پیپر میں فلاں فلاں غلطی تھی، اللہ مجھے معاف کر. اگر میں آپ نیکی نہیں کر سکتے، لیکن جو خامیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو پچھلی زندگی کے اوراق آپ کے سیاہ ہوئے ہیں، ان کو درست کیا جا سکتا ہے. یہ اللہ کے احسان ہے. اور اللہ کے اس قدر بڑا احسان ہے کہ اگر آپ نے 50 سالہ زندگی گزاری ہے، 60 سالہ زندگی گزاری ہے، اتنے اوراق آپ نے دیے ہیں، 50 منٹ بس اوقات نہیں لگتے کہ آپ کی جو صدقے دل سے جو توبہ نکلتی ہے، دعا نکلتی ہے، آنسو جو نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو سیلاب کی صورت بنا کر آپ کے سارے کے جو غلط جواب سے درست کر دیتے ہیں. بس اوقات 50 سالہ اللہ نے یہ ترتیب نہیں رکھی کہ تو نے 50 سالہ زندگی گزاری ہے، وقت اس قدر لگے گا تیرا رجسٹر درست ہونے کے لیے. لیکن نہیں، 50 منٹ بھی بس بات نہیں. یہ جو محاسبہ ہے نا، انسان سوچے فکر کرے، بہت خیر چکراتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے. سب سے پہلے جو خطبہ دے کیا کہا؟ اذا استقمت استقمنا وعوجت عوجنا. لوگوں بات یہ ہے، میں خلیفہ ہوں، انسان ہوں، میرا محاسبہ کرتے رہنا، میری جان پوچھ کرتے رہنا، مجھ سے معاوضہ کرتے رہنا. اگر میری بات، میری دعوت قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، قبول کر لینا، ایکسپٹ کر لینا.
اگر تم دیکھو کہ خلیفہ ہے لیکن بات قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، ٹیڑھ پر نظر آ رہا ہے، میری اتباع نہ کرنا، تم بھی ٹیڑھے نہ ہو جانا، مجھے اسی وقت درست کر دینا، اصلاح کر دینا میری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ کان رجلا دکا لا یملک عینیہ۔ ابو بکر صدیق اللہ کے سامنے محاسبہ جب اپنا کرتے تھے روتے رہتے تھے، گڑ گڑاتے رہتے تھے، آنکھوں سے اشبار آنکھیں اشبار ہی رہتی تھی، کنٹرول نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہاں پر مواخذہ کر لوں گا، یہاں پر محاسبہ کر لوں گا، روزانہ کی بیس پر اگر کچھ نہ کچھ ہو گیا، کل کنا آسانی ہو جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنے گورنروں کو، جو انہوں نے گورنر بنائے ہوئے تھے، ان کے خط لکھا کرتے تھے، حاسب نفسہ فی الرخاء قبل حساب الشدہ۔ اللہ نے آپ کو نگرانی دی ہے، اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، گورنر بن گئے ہیں، ایک پوری قوم کے آپ مالک ہیں، مسئول ہیں، جواب دیں ہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ ابھی صحت ہے، ابھی سکون ہے، ابھی کوئی جنگی حالات نہیں ہے، معاملے خراب نہیں ہے، محاسبہ کرتے رہنا۔ کیوں؟ قبل حاسب شدت، اگر شدت کے وقت جب محاسبہ ہوگا حالات خراب ہو جائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کی سیرت سے ہمیں نظر آتا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ لوگوں ہر روزانے کا اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ آج کے دن میں وہ جو مجھے پیپر ملا تھا میں نے کیسے لکھا، کون کون سی نیکی اس پیپر میں میری گئی ہے، کون کون سی برائی میری اس پیپر میں گئی ہے۔ قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ آپ کو معاوضہ کیا جائے۔ وزنوا قبل ان توازنوا، ابھی موازنہ کر لو، ابھی اپنی جانچ پڑت کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری جانچ پڑت کی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، یہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آخری وقت آتا ہے نا، شہادت کے ان قریب تھوڑے سے لمحات ہوتے ہیں، بالکل قریب ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سیدنا عمر، اللہ نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، تو نے جو خلافت کے عرصہ گزارا ہے کتنا انصاف کے ساتھ گزارا ہے، تیری ساری کی ساری رعایت تیرے ساتھ خوش ہے، تو نے اللہ کے دین کو نافذ کیا ہے، خوش نصیب ہے عمر۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سنے، وہ کہتے ہیں کہ عمر ڈر رہا ہے، عمر اس لیے کہ محاسبے میں ہے کہ عمر بس اللہ سے یہی التجا کرتا ہے کہ جو میں نے خلافت کے جو وقت گزارا ہے، اللہ مجھے اس کے بارے میں کوئی تاج نہ کرنا، اگر اس میں نیکیاں پھر بھی خیر ہے، اگر کمی کوتاہی ہے مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھنا۔ بس عمر اسی پر راضی ہے کہ اللہ موافقہ اس چیز کا خلافت کا نہ کرنا۔ کیوں؟ عمر اپنی جان کا محاسبہ نہیں دے سکتا۔ یہ ہوتا ہے محاسبہ، یہ ہوتا ہے محاسبہ کا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یمن کے گورنر بنا دیا، آگے دی سلطنت دے دی۔ اب معاوضے کا طریقہ یہ ہے، محاسبے کا طریقہ یہ ہے، آج ہم بھی کرتے نہیں ہیں محاسبہ، اپنا فکر نہیں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاسبے کے لیے روزانہ کی بیس پر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کیا کہتے ہیں؟ اپنی ڈیٹیل تو بتا، وہ جو اللہ نے تجھے برکت دیا ہے روزانہ کی بیس پر، اس میں کیا نیکیاں کی ہیں، کیا گناہ کیے ہیں، کیا خطائیں کی ہیں، کیا درست کام کیے ہیں، وہ تو بتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، معاذ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، معاذ بات یہ ہے کہ احتسب قومی واحتسب نومی، کہ جیسے جیسے میں قیام کی ثواب کو امید رکھتا ہوں، مجھے نیند پر بھی اللہ پر پوری امید ہے کہ جو میں سوتا ہوں اللہ اس کو بھیجا دے گا۔ کیوں؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں سوتا اس لیے ہوں تاکہ میں دوبارہ جب بیدار ہو جاؤں میرے اوپر کوئی تھکاوٹ کے اثرات نہ ہو، اللہ کی عبادت کرتے وقت میں سستی اور کالی کا شکار نہ رہ جاؤں، میرا سونا بھی میرے لیے عبادت بن جائے گا، انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے۔ یہ ہوتا ہے محاسبہ، یہ محاسبہ کرتے رہنا، انسان محاسبہ کرتا رہے، روزانہ کی بیس پر کرتا رہے۔ آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ نے جو آپ کو یہ موقع دیا ہے اس میں دیکھتے رہا کریں آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، فارغ بیٹھے تھے چلو تاش کھیلتے، ٹائم سے گزارنا ہوتا ہے، فارغ بیٹھے ہیں لوڈو کھیل لیتے، ٹائم گزارنا ہے،
فارغ بیٹھے چلے موبائل پر کوئی نہ کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں، وقت ہم نے گزارنا ہے، ٹائم نہیں گزر رہا، لیکن ادھر وہ ہو رہا، وہ جو گھر کا ہے وہ جا رہا ہے، وہ گھر کا جو ہے وہ اسی کے ساتھ جا رہا ہے، وہ جو پیپر کا ایک پرچہ دیا گیا تھا اگر کچھ لکھ رہے ہیں پھر بھی وقت ختم ہو رہا ہے، نہیں لکھ رہے پھر بھی ختم ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار من امتی ما بین 60 الی 70 اقلهم بجوز ذلک، لوگوں یاد رکھ لینا میرے امت یعنی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمریں ہیں زیادہ سے زیادہ 60 اور 70 سال کے درمیان میں رہے گی، 60 اور 70 سال، اوسط یہی ہے۔ اقلهم بجوز ذلک، بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو 70 سال سے آگے گزر جائیں گے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اتنی عمر گزرتی جا رہی ہے، ابھی تو حالات بہت زیادہ، جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، جیسے جیسے زمانہ جدت پسند ہوا ہے، جیسے جیسے سہولیات آئی ہیں، موت کی شرح بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ شرح بڑھ گئی ہے۔ اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا کہ اعمار من امتی ما بین 60 الی 70، 60 اور 70 سال کے درمیان رہیں گے۔ یہی اوقات ہوگا اپنا محاسبہ کرنے کا، یہی وقت ہوگا اپنی اصلاح کرنے کی، یہی سارے کو کسی میں کریں گے۔ وقت گزر گیا تو نہیں، یہاں پر بات یاد رکھیں، محاسبہ آپ نہیں کرتے۔ محاسبے کا مطلب ہوتا ہے روزانہ کی بیس پر اپنے آپ کو دیکھنا، نیکیوں میں کتنا بڑا ہے، گناہ میں کتنا بڑا ہے، دین کی طرف کتنا ہے، دین سے دور کتنا ہوا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا میں نے دین میں کیا کام کیا، دین میں کیا سیکھا ہے۔ یہ ہوتا ہے محاسبہ کہ میں کوئی اللہ سے دور تو نہیں ہو رہا یا اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، موت کا وقت بہت قریب آ رہا ہے، میں اس کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں۔ ویسے اگر دیکھیں کہ جو اسلامی مہینے ذی الحجہ اس کا آخری مہینہ ہے، محرم سے شروع ہوتے ہیں ذی الحجہ میں ختم ہو جاتے ہیں، آخری دن چل رہے ہیں۔ یہ ہر سال کا آنا جانا اسلامی کیلنڈر کے مطابق یا انگلش کیلنڈر کے مطابق یہ پیغام ہوتا ہے کہ لوگوں کو وقت بہت قریب آ رہا ہے، ایک طرف الناس سے حساب محاسبہ اپنا کر لیں، محاسبہ سوچ فکر کر لیں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، مجھے کہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ آج اگر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، نیکیاں نہیں کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین یہ تھی کہ یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، آپ علیہ السلام کو ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے اللہ کے ذکر میں۔ ہر وقت آپ علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب بندہ بیت الخلاء سے نکلتا ہے کیا دعا پڑھتا ہے؟ غفران پڑھتا ہے نا؟ کیا مطلب؟ اللہ مجھے معاف کر۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ یہ جو کتنا وقت ہے، 5 منٹ ہے، 10 منٹ، کتنے منٹ لگتے ہیں ہمارے بیت الخلاء میں، اللہ یہ تیرے ذکر سے جو غافل رہا ہو نا، اس غفلت پر میرے معاوضہ نہ کرنا، اللہ میرے اس غفلت پر معاوضہ نہ کرنا، مجھے معاف کر دینا۔ یذکر اللہ تعالی علی کل احیان، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، کوئی یہ یاد رکھنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا عز وجل ولم يصلوا على النبي لكان عليهم حسرة يوم القيامة۔ قیامت کا دن ہوگا، مجالس آئیں گی، محفلیں آئیں گی، جو مجلس ہماری بیٹھتی ہیں وہاں پر وہ لوگ بھی آئیں گے کہ جن کی مجلس 2 گھنٹے کی تھی، 3 گھنٹے کی تھی، 4 گھنٹے کی تھی، سوائے دنیا کی باتوں کے، سیاست کی باتوں کے، میچ کی باتوں کے، لڑائی اور جھگڑے کی باتوں کے علاوہ ان کی مجلس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوگی، ذرہ برابر خیر نہیں ہوگی۔ ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا عز وجل، آئیں گے قیامت والے دن، وہ مجلس میں ان کے لیے ندامت والی ہوگی، حسرت والی ہوگی۔ وہ انسان کہے گا کاش کہ میں یہ سبحان اللہ کہہ لیتا، کاش کہ وہ جو ورقہ مجھے ملا تھا اس کے اوپر میں کوئی نیکی کر لیتا۔ اس نیکی کا احساس اس وقت ہوگا کہ جب آپ کا جو پرچہ اللہ نے دیا ہے آپ 5 نمبروں پہ فیل ہو رہے ہیں، اللہ محفوظ کرے، لیکن بہت سے چیک کریں، محاسبہ چیک کریں، 5 نمبر ہے، 5 نیکیوں کی وجہ سے آپ رہ رہے ہیں، رزلٹ خراب ہو رہا ہے آپ کا۔ بیٹے موجود ہیں، بڑے بڑے بیٹے موجود ہیں، قیامت والے دن سب موجود ہیں، 4 بیٹے ہیں، ایک ایک نیکی دے دو میں کامیاب ہو جاؤں گا، ہنس کیوں؟ ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ میں نے آپ کے لیے کئی نمازیں چھوڑی تھی دنیا میں، بیٹوں سے بات کیا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ میں نے آپ کے لیے جتنی مشقت اٹھائی تھی دنیا میں نے سارا کلیہ کہتے چھوڑ کر آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، آپ کے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے میں نے اپنی ساری جوانی خرچ کر دی تھی، مجھے ایک ایک نیکی دے دے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من نبیہ و امیہ و اخیہ و فصیلتہ التی تؤویہ، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔
ایک نیکی نہیں ملے گی. انسان وہاں پر کاش کرے گا کہ کاش وہ سبحان اللہ کہ جس کے اوپر کوئی پیسے خرچ نہیں ہونے تھے, وہ سہجد کے جس کے اوپر بالکل کچھ نہیں ہوتا, ایک دو نیکی تھی. حالانکہ اللہ کا جو میزان ہے بہت بڑا میزان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا ممافیہ جو کچھ اس میں آسمان سارے کے سارے ایک میزان میں رکھ دیے جائیں, ایک پڑڑے میں رکھ دیے جائیں, لا الہ الا اللہ دوسرے پڑڑے میں رکھ دیے جائیں, یہ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن کیا کہا الحمدللہ و سبحان اللہ تبل المیزان, یہ کلمہ کتنا چھوٹا ہے, اللہ کے میزان کو بڑھ دیتا ہے. انسان وہاں پر کرے گا کاش کہ میں کچھ نیکی کر لیتا, یہ سبحان اللہ کہہ لیتا, کچھ نوافلیں پڑھ لیتا, آج میری نیکی اسے رہ نہ جاتا, خراب نہ ہو جاتا. لیکن اب وہ کر سکتا ہے. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ادھر تو غفلت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے, ادھر کبھی محاسبہ تک نہیں کیا, اور آج کہہ رہا ہے کہ مجھے موقع مل جائے, کاش مجھے موقع مل جائے تو میں اپنی نیکیوں کا حساب کر لیتا. احمد بن وہاب بہت بڑی بات ہے. وہ کہا کرتے تھے لوگوں کبھی تمہاری زندگی, امام گزرے ہیں بہت بڑے امام گزرے ہیں, کہتے ہیں تمہاری زندگی کبھی 4 صورتوں سے خالی نظر نہ آئے. کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جب تمہارا دن 4 جگہوں سے خالی نظر نہ آئے. 4 کام اپنی زندگی کو حاصل لازم اور مضمون بنا لو, ضروری سمجھ لو کہ آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں. کیا کہتے ہیں سال فیہا ینادی ربہ, ایک گھڑی ایسے مقرر کر دے دن میں کہ جس میں آپ اور آپ کا رب صرف اپنے رب سے سرگوشی کرنے کے لیے, اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے, اپنے رب سے گفتگو کرنے کے لیے, اپنے رب کو منانے کے لیے ایک گھڑی ایک دن کی مقرر کر لیں. کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ آپ کی وہ گھڑی آپ کو میسر نہ آئے, نصیب نہ ہوئے, آپ کو دنیا اس طرح غافل کر دے کہ وہ وقت گزرتا ہے. نہیں, یحاسب نفسہ, ایک گھڑی ایسے کر لینا کہ جس میں تو اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر سکے. اور دوسرا کام یہ کر لینا کہ یحاسب نفسہ, کچھ نہ کچھ وقت نکالتے رہنا اپنے حساب کتاب کے لیے, مواخذے کے لیے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں, مجھے کہاں پر ہونا چاہیے تھا, یہ دیکھتے رہنا, جانچ پڑتال کرتے رہنا کہ میں نیکیوں میں بڑھ رہا ہوں یا گناہوں میں بڑھ رہا ہوں. کیوں؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ جنت دیتا ہے. کیوں جنت دیتا ہے؟ کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ مواخذہ کرنے والا ہوتا ہے, محاسبہ کرنے والا ہوتا ہے, اپنے آپ کی جانچ پڑتال کرنے والا ہوتا ہے. اور تیسری بات, وہ بہت بڑی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تیری زندگی ہمیشہ ایسی رنگین ہونی چاہیے ما اخوانہ یخبرونہ بعیوبہ ویصدقونہ. کبھی دن ایسا نہ گزرے کہ تیرے ایسے دوست تجھے میسر نہ آئے, بلکہ ایسے دوستوں کے پاس بیٹھا کر, ایسے بھائیوں کے ساتھ بیٹھا کر اپنی مجالس میں وہ لوگ لے کر آ, یخبرونہ بعیوبہ, جو تجھے تیرے عیب بتائیں, جو تجھے تیرے نقص بتائیں, تجھے تیرے خامیاں بتائیں کہ یار یہ تیری خامی ہے, یہ بتائیں تجھے. لیکن آج کا دور, اگر کوئی خامی بتا دے سب سے زیادہ نفرت ہے. آج اگر کوئی بتا دے کہ یہاں پر غلطی ہے, تمہاری اصلاح کر لو, درست کر لو, وہ دوست نہیں ہے, وہ دشمن ہے. ہاں بس مجھے وہی محبوب ہے, میں اسی کو پسند کرتا ہوں, کس کو, جو میری صرف تعریف کرتا رہے, جو ہمیشہ یہ کہتا رہے کہ آپ بہت آگے جا رہے ہیں, اسی کو میں پسند کرتا ہوں, اسی کے ساتھ میں رہتا ہوں. جو کہتے کہ میں بھی خراب ہوں, آپ بھی میرے ساتھ خراب ہو, میں بھی فلمیں دیکھ رہا ہوں, آپ بھی فلمیں دیکھیں, یہ جو کر رہا ہے یہ ہمیں پسند ہے. یخبرونہ بعیوبہ, جو دوست مجھے بتائے کہ یہ تیری کام یہ خراب ہے, تو حافظ ہے, یہ داڑھی کٹانا ہو نہیں کر رہے ہم, اچھا نہیں لگے گا. تو حافظ ہے, فلمیں دیکھتے, نمازیں چھوڑتا ہے, اچھا نہیں لگے گا. تو حافظ ہے, تیرے زبان پر یہ ایسے کلمات زہر تجھے نہیں دیتے, یار تو قرآن پڑھنے والا ہے, تو دین کا نمائندہ ہے, تو وہ ایسی گفتگو کرے, وہ برا لگے گا. ہمیں وہ چاہیے جو صرف ہماری تعریف کرے, ہمیں وہ چاہیے جو ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرے, پرموٹ کرتا رہے. کس کام میں؟ غلط کام میں گھر پہ پرموٹ کرے, صحیح کام میں گھر پہ پرموٹ کرے. یہ ہمارے دوست ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایسے دوستوں کو نہ بنانا, بلکہ دوست اپنی زندگی میں وہ بنا لو کہ جو تیرے عیب تجھے تنہائی میں بتاتے رہے, تیرا محاسبہ کرتے رہے, تجھے بتاتے رہے کہ کہاں پر کمی ہے, تیرے کہاں پر کمی ہے, اس کو دور کر. وَيُصَدِّقُونَ, اور ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ دوست وہ بنانا کہ جب تیرے صرف غصہ شکنی بھی نہ کرے. صرف تجھے یہ نہیں ہے کہ تیری صلاحیتوں کو زیادہ لگ جائے, تیری صلاحیتیں مفقود ہو جائیں, تیرے اندر ایک کوالٹی ہے, تیرے اندر ایک اچھی صفت ہے, وہ نہ بتائیں تجھے کہ کہیں تو آگے نہ بڑھ جائے. بلکہ محاسبے والے دوست جو تجھے خیر کے اوپر رکھے, جس کو بتائیں, ان کے مجلس میں ضرور بیٹھتے رہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ وقت کے خلیفہ ہیں, اور ان کی خلافت کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا, اگر کسی نے خلافت راشدہ کی مثال دیکھنی ہے, اتنے وقت کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور میں دیکھ سکتا ہے.
ان کا دور خلیفت اتنا سنہری گزرا ہے کہ یحییٰ بن سعید کہتے تھے کہ افریقہ میں جب کوئی زکوٰۃ لینے والا نکلتا تھا زکوٰۃ لینے کے لیے، شروع میں حالات ایسے تھے کہ جب ابتدائی ان کے دن تھے ہر کوئی زکوٰۃ دیتا تھا، وقت ایسا ہوا کہ سارے کے سارے زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ کہتے ہم بہت زیادہ مجبور ہوتے تھے، بہت زیادہ مجبور اور تو کوئی پریشانی میں ہمارے وہ حالات گزرتے تھے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے، جس گھر میں جاتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ لے کر کھڑے ہوئے میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اتنی فرمانی آئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور میں، اور حالت کیا ہے؟ یزید بن ہوشب کو کہتے ہیں یزید میری اصلاح کرتے یار، میرا محاسبہ کرتے میں صحیح جا رہی ہے غلط جا رہی ہے، میری اصلاح کرتے ہیں، میری رہنمائی کرتے میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، مجھے کوئی نصیحت ہی کرتے یار۔ یزید بن ہوشب نے ایک ہی نصیحت کی، عمر یاد رکھی خلافت دور جا کے غرور مل کے سارا کچھ مل کے اپنے رب کو بولنا چاہیے، کل قیامت پر دن اس طرح نہ ہو کہ سارے لوگ جنت چلے جائیں اور تو جگہ تبلیغ تو سارا کچھ کرنے سے تو جہنم میں چلا جائے۔ یہ نہ ہو جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس قدر روتے تھے، اپنے اس آدمی کو خاص کر لیا کہ یہ میرا عیب بتانے والا، اس نے یہ نہیں کہا کہ عمر تم نے بہت بڑی خدمات کی ہیں، تیرے اوپر اللہ کی جنت فرض ہو گیا، ایسے نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اب اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس کو ساتھ رکھ لیتے ہیں، اور یہاں پر ایک اہم جو نقطہ وہ یہ ہے کہ جب ماں باپ اپنا محاسبہ کریں گے، ماں باپ بڑے اپنی اصلاح کریں گے، پھر اصلاح بچے بھی کرتے ہیں ورنہ اصلاح نہیں ہوتی۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور ہے، وقت کا بادشاہ ہے، بڑا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہماری مجلس عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں لگتی تھی، تاریخ گواہ ہے، پوری ہسٹری کی طریقے دیکھ لیں، کیا کہتے ہیں کہ جب ہماری مجلس لگتی تھی لوگ ملتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یار رات کو تہجد کتنی پڑھی ہے، قرآن کتنا پڑھا ہے، کیا تیرا نفلی روزہ ہے یا نہیں، کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا؟ کیوں؟ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وقت خلیفہ تھا، بڑا تھا، وہ محاسبہ کرتا رہتا تھا، وہ اپنے آپ کو بتلاتا رہتا تھا، آپ سے لوگوں کو اپنے مقرر کیا ہوتا تھا، میری اصلاح کرتے رہنا، وہ کرتا تھا، عوام کرتے تھے۔ ملک بن عبد الملک رحمہ اللہ، ان کا بھی دور آتا ہے، بلڈنگ بہت شوق سے بڑی بڑی بلڈنگوں کی عمارتوں، ان کو یہ پسند تھا، بڑا یہ کرتا تھا۔ لوگ کہتے کہ جب ہم بیٹھتے تھے ہماری مجالس میں گفتگو ہوتی تھی، سوائے اس کے اور کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی کہ بتاؤ کہ آج بلڈنگ کام بنی ہے، نئی عمارت کام بنی ہے۔ کیوں؟ بادشاہ ایسے کرتا تھا، بڑا ایسے کرتا ہے، بڑوں کو چھوٹے فالو کرتے ہیں۔ مامون کا دور دیکھ لیں، مامون کھانے پسند تھا، بہت اچھے اچھے لذیذ کھانے کھاتا تھا۔ جب بھی گفتگو ہوتے یہی پوچھا جاتا کہ یار ڈش کتنی بنی نمی ہوئی، کھان کی چیز بھی تو ملے گی۔ جب جیسا بڑا اور چھوٹے کے اوپر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بڑا رات کو سونے والا یہ سوچتے کہ یار کیا میں نے پوری نمازیں پڑھی ہیں، باپ اپنا معاوضہ کرے، دیکھنا اس کے اثرات بچوں پر مرتب ہوں گے، باپ حلال رزق کمائے، دیکھنا یہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کہ آپ کہیں کہ میں اصلاح کروں گا، میری خیر میں اپنی باتوں بیٹوں کو بتاؤں گا، پھر آئیں گے نہیں۔ یہ اللہ نے فطرت بنائی ہے، کچھ خاموش زندگی بھی ہوتی ہے، جو خاموش زندگی کے اسباب ہوتے ہیں وہ بس اوقات انسان سے زبان سے کتنی مرضی تقریر کرنے نہیں ہوتا، کسی کا فیر بھی۔ آپ نے اسلام نے قربانی کے وقت میں ایسے کیا تھا، صحابہ کو کہا صحابہ قربانی کرو، حج کے واپس موقع پر تھے، کس نے نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، کہا میری بات بھی کچھ مانو، کیا وہ خیمے میں گیا ہے، انہوں نے کیا ہوا، اللہ رسول یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ اب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جب مسئلہ بتائیں کہ اس میں کیا ہے، سب سے پہلے اپنے جانور نے میدان میں آئے، آپ کریں گے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، صحابہ کرام کو بس دیکھنا تھا، جیسے دیکھیں کہ رسول اللہ یہ فعل کر رہے ہیں، بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں دوبارہ کہیں نہیں، سارے کے سارے آپ جانور لے کر آ گئے۔ جب وہ بڑا کرتا ہے تو چھوٹے بول دیتے اس کو فالو کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ دنیا میں ویسے چلتا ہے، دنیا میں کوئی کاروبار کر رہا ہے، ہر روزانہ کی ڈیٹیل رکھنا ہو گیا، کوئی گھاٹا پہ رہے ہیں نقصان پہ رہے ہیں، لیکن دین کا گھاٹا یا دین کا نقصان کوئی نقصان ہی نہیں۔ اصل جڑا خسارہ ہے کہ جڑا انسان یہ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ بیٹا ایک نیکی نہیں دے گا، ولا تسروا وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا ہی نہیں، لیکن وہ فکر نہیں ہے۔ جب انسان محاسبہ کرتا ہے نا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا نام سنا ہے نا، ان کے اوپر دو طرح کے دور گزرے ہیں۔ ایک دور ان پر گزرا معتصم باللہ کا، واسق باللہ کا، مامون کے اوپر دور گزرا، معتزلی تھے، خلق قرآن کا مسئلہ عروج پر تھا، واحد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، باقی ایک دو ساتھی تھے وہ فوت ہو گئے تھے، لوگ محمد کو فوت ہو گئے تھے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بادشاہ سارے معتزلی کہہ رہے ہیں کہ نہیں قرآن اللہ کا مخلوق ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں، بہت زیادہ ان کے اوپر ستیاں کی گئی ہیں، لیکن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ہمیشہ ایک بات کرتے تھے، آتونی شیئا من کتاب اللہ و سنت رسول حتی اقول
مخلوق ہے. اگر چاہتے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا موقف کے قرآن کا مخلوق والا بن جائے تو قرآن سے کوئی دلیل لے کر آ جاؤ, حدیث سے کوئی دلیل لے کر آ جاؤ. لیکن محاسبے کی بات کیسے ہے؟ یہ دور تھا سختی والا, پریشانی والا, جس کے اوپر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو سزائیں دی گئی ہیں, بہت زیادہ تاجر روپے کے ہدایت پر کیے گئے ہیں. اور ایک دور تھا واسق بن لقب, متوکل اللہ, متوکل اللہ معتزلی نہیں تھا, خلق قرآن والا وہ نہیں تھا, وہ اللہ کو کلام, اللہ کا کلام مانتا تھا. یہ وہ دور تھا کہ جب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ پر آسانی ہے, فرق تھا. لیکن اگر تاریخ کے دونوں ہسٹری کے دونوں پہلو دیکھ لیں, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جس قدر متوکل اللہ کے دور میں روتے تھے وہ تو سب اللہ کے دور میں بھی روتے تھے. وہ اس لیے روتے تھے کہ جب دور دراز سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے جب سارا کا سارا معاملہ آ گیا, متوکل اللہ کے دور حکومت ہوئے, معتزلہ کا فرقہ ختم ہو گیا, بہت کم رہ گئے جو کہتے تھے قرآن اللہ کے مخلوق ہے, باقی سب کے کہنے لگے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی صداقت دور دور تک شہرت پھیل گئی. لوگ آتے تھے کہتے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ہم نے دیکھا ہے فلاں بہت بڑا ایک مجمع لگا ہوا تھا, وہاں پر لوگ اجتماعی دعا کر رہے تھے اللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو سلامت رکھے. متوکل اللہ کے دور میں متوکل اللہ کس قدر ان کے اوپر اپنی جان نشاور کرتے تھے, بہت زیادہ عزت کرتے تھے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ روتے کیوں تھے؟ کہتے کہ یہ استدراج تو نہیں ہے, کہیں یہ ایسی کوئی پکڑ تو نہیں ہے کہ جو شہرت مجھے مل گئی ہے, اتنا کچھ عروج مجھے مل گیا ہے, سارے کے سارے دعاؤں میں بھی میرا ذکر کر رہے ہیں, سارے کے سارے لوگ مجھے ملنے آ رہے ہیں, متوکل اللہ میرے نام پہ بہت بڑے پوسٹر لگائے ہوئے, کیا یہ میرے کوئی ایسی قضا تو نہیں کہ میری پکڑ آ گئی ہو, یا اس کی وجہ سے میری پکڑ آ جائے. اللہ سے ڈرتے رہتے تھے, ان کو بہت پروٹوکول والا کھانا دیا گیا. لیکن احمد بن حنبل ہم لگاتار روزے رکھتے تھے, یہاں تک کہ آنکھیں دس کی تھی. یہ ایک دور محاسبہ کیا کہتے ہیں, یہ جو شہرت ہے میرے لیے وبال ہے, جان تو نہیں ہے, آخرت خراب تو نہیں کر دے گی. اور ہمیں شہرت ملے, چوڑا ہو گیا تو سیدھے جی بڑا نام لکھے گا, ماشاءاللہ اشتہار بھیجنا سارے تو اللہ کے شکر کرے بھیڑ کا نام سے. ہمارا حال یہ ہے, احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ زیادہ اس سے نہیں کہتے کہ وہ دور ضرور تکلیف والا تھا, لیکن اس میں ایمان تو بچا ہوا تھا. یہ جو شہرت والا دور ہے, یہ ہلاکت والا دور مجھے نظر آ رہا ہے, جب انسان یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ محاسبہ در محاسبہ کرتا ہے. اور آخری مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس محاسبے کے لیے چھوٹی سی شکل دنیا میں رکھی گئی ہے. کبھی آپ کو پتا ہے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, میڈیکل اس طرح کے ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے, مناقشت کا ہوتا ہے, پریکٹیکل کے بعد اس کے بٹھائے جاتے ہیں, 3-4 استاد بیٹھے ہوتے ہیں, جو اس نے تیسری لکھا ہے, جو اس نے مضمون لکھا ہے, کچھ نے کام سناتی کر کے اس وقت اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے, بچے کی حالت اس وقت دیکھنے والی ہوتی ہے. صرف 3-4 بیٹھے ہیں اور بتانا بھی انہیں میں سے جو اس نے کر کے آیا ہے, لیکن جواب نہیں دے پاتا, ٹانگیں کانپ رہی ہیں. کیوں؟ 1 مہینے کا صرف کام پریکٹیکل کے ہیں, جو بھی اس نے تیسری لکھا ہے اسی میں سے جواب دینے ہیں کہ یہ جو حوالے جات نکل گئے, مساجد مراجع نکل گئے, کہاں سے نکل گئے ہیں, جواب نہیں دے پا رہا. یہ محاسبہ دنیا کے ایک مناقشے کی صورت میں ہے. ادھر فیل ٹینشن جانی بکے مجھے دعا کرے آئے, آج میرا بیٹا ہونا, میرا مناقشہ ہونا, دعا کرائے جو تھے میرے کو سوال آسان ہو. اور آخرت کا جواب اس کا دوسرا لا تزال قدم اعتماد حتی یسأل عن کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اپنے قدم روکے لے کے چلا جائے جس میں سوال جواب نہ دے. پہلا سوال عمر یہ فی معافنا, زندگی سے بڑی تصدیق. اللہ نے تجھے زندگی دی ہے جس کے جتنی بڑی زندگی ہوتی ہے کہ سوال جواب اتنے بڑے ہو رہے ہیں, جو جتنی بڑی سہولتوں میں جا رہا ہے سوال جواب اس کو تو زیادہ ہو رہے ہیں. بتا عمر یہ فی معافنا, اس زندگی میں محاسبے کے نام میں کچھ کیا ہے, وہ جو برق تجھے دی تھی یاد تو کر, روزانہ کے بیس پر تجھے مہلت دی تھی اس کو یاد کر, اس میں کیا کر کے آیا. ایک سوال کون شباب یہ فی معافنا, جوانی کے بارے میں بتا دیا, کہاں میں صرف کر کے آیا. صحیح بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیشین ہوئی کچھ اس دور میں کافی حد تک مکمل ہوتی ہیں, ہونی ساری ہیں. صداقت والی زبان ہے. آپ صادق والامین کافروں نے بھی کہا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تفلحوا العالم جب دعوت دی تھی سب نے کہا تھا مانتے اگر چاہے ہم اسلام ہی لے کر آئیں گے, لیکن آپ سچے اگر چاہے ہم اسلام قبول نہیں کر رہے, ہم اللہ کو ایک نہیں مان رہے, لیکن پیغمبر تمہاری زبان سے صرف اپنے صداقت والے الفاظ سنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے بعد شباب یہ فی معاملہ, آپ نے فرمایا تھا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. 2 چیزوں کی وجہ سے اکثر لوگ ٹھوکر کھا جائیں گے, 2 چیزوں کی وجہ سے اکثر لوگ مارے جائیں گے, دھوکے کا شکار ہیں. کیا؟ الصحت والفراغ. میں نے کہنے موت آنی حالت تندرست,
ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بڑے بڑے بیمار، یقین مانے کئی بیمار ہوتے ہیں، برس پڑے، کئی برس ہو چکے ہیں، وہ 4 مہینے پڑے ہیں، وہ اسی طرح پڑے ہیں، ٹھیک ٹھاک جوان کا گیا۔ ایک صحت ہے جو انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے، اور دوسرا والفراغ، یہ فرصت کے رکھتی ہے۔ گناہ بھی انسان اکثر جب فارغ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا پھر گناہ کا، لیکن جو اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، خیر کے کام میں مصروف رکھتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے اپنے آپ کو مصروف رکھ کر۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا والفراغ، اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پھنس جائیں گے۔ اور آج اکثر ہماری قوم فارغ، دنیا جہان دی فارغ قوم دیکھنی ہے، جڑی نیکی تو بھی فارغ ہے اور ویسے تقریباً اکلو پتر آج سے فارغ پاکستان نہیں نظر آتے۔ عجیب خیال ہے، دین کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے ہمارا، قرآن کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے ہمارا۔ ہم نے مطلب جو کام ہے فارغ ہو تو کیا کریں، کوئی کام نہیں تو فلم دیکھ لو جی، کوئی کام نہیں تو ڈیرے کے بیٹھ کے ہوگا سامنے رکھ لو، لہذا گفتگو کر لو جی، کوئی کام نہیں تو کوئی نہ کوئی اپنے کو دوسری کسی کی غیبت، ایسے گناہوں میں ہمارا وقت صرف ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، پھر چلو بستر کر کے سو جاؤ، کیتے آ جائے۔ حالانکہ کبھی بھی افا سے تمہارا نام خلق کو بسا، ایسی زندگی تو تھی نہیں، تخلیق کا یہ مقصد تو نہیں تھا۔ تخلیق کا تو مقصد یہ تھا کہ 2 منٹ بھی بچے ہیں تو اس میں دیکھ کہ وہ جو پیپر ہے اس میں میں نے کیا لکھا، ان شبابی فی معاملہ، جوانی کے بارے میں بتا، پھر رضا کے بارے میں بتا، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، اور آپ یہ سوال ہوگا کہ اس علم کے بارے میں بتا دے، جتنا تو جانتا تھا اس کے مطابق عمل کر کے آئے کہ نہیں کر کے آئے۔ تو یہ جو ہے نا محاسبہ نفس آج کر لیں، کل کے محاسبے سے بہتر ہے۔ آج سوچ لیں کہ یہ زندگی جو گزر گیا ہے میرے نیکی میں بڑھ رہی ہے یا کمی ہو رہی ہے، تاکہ یہ کل قیامت والے دن والا جو مناقشہ ہوگا، جو محاسبہ ہوگا، وہاں پر جو آپ کا ایک انٹرویو ہونا ہے، وہ سوال جواب ہوں گے، وہاں پر اللہ آسانی کر دے گا۔ اگر ادھر نہ کیا تو وہاں پر پکڑے جائیں گے، وہاں پر پھنس جائیں گے۔ اسے جو اوپر ڈال کرتے ہیں یوم پہ تو اللہ تفضل خافیہ، لوگ یہاں ہی اپنے معاملات کر کے چلے جاؤ، وہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ اگر یہاں پر معافی مانگ لی 2 منٹ کا کام ہے، وہاں سے 2 نکال دیں، وہاں پر بچ جائیں گے۔ یہاں پر اپنی اصلاح کرتے رہیں، انشاءاللہ کر کے ہمارے دن خیر ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں روزانہ کا وہ جو ہمیں برکت ملا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہ ہو، کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ جہاں پر ہم نیکی نہ کریں۔ یہ دیکھیں نا کہ انسان سارا دن نیکی کا کام کرتا رہے، رات کو سوتے سوتے اذکار کر کے سو جائے، یہ اذکار اس کے لیے ثواب کا باعث۔ اٹھے تو اس نیت سے سوئے بھی یہ نیت کر کے سوئے کہ تاکہ میں بیدار ہو جاؤں گا، تھکاوٹ نہیں ہوگی، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، یہ بھی اس کے لیے ثواب۔ سونا بھی ثواب ہو جائے گا، اٹھنا بھی ثواب ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ